تین چیزیں پہننے والی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تین چیزیں پہننے والی عورت چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، چاہے ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے، چاہے خانہ کعبہ میں پڑھے، چاہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اپنی نیت کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں جہاں پر یہ بات آئی ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہاں پر اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی ہجرت اسی طرح درج ہوگی۔ اس کے بالمقابل جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وطن کو خیر آباد کہا، وہ بظاہر مہاجرین فی سبیل اللہ کے ہمراہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ معاملہ اس کی نیت کے مطابق کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کائنات کے آخری الہامی رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا جملہ امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے حجت اور رہنما بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جس کا عمل ہم اہم ہوگا، اس کا عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوگا، اور جس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا، اس کے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جب ہم ارکان اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں ان کی وجہ آوری میں اپنی منمانی کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک رکعت میں ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع ادا کرے اور 2 سجدوں کی بجائے 4 سجدے کر لے تو ایسے شخص کی نماز قبول ہونے کی بجائے رد کر دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے 4 چکروں کی بجائے 9 یا 11 چکر لگائے تو ایسے شخص کے طواف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص سعی کرتے ہوئے 7 کی بجائے 5 یا 9 چکر لگائے تو اس کے عمل کو بھی مسترد کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ روزوں کا بھی ہے۔ روزوں میں انسانوں کو سحری سے لے کر افطاری تک اپنی بھوک پیاس جبلی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے روزے کو طویل کرتے ہوئے افطاری کے وقت کو عشاء تک لے جائے تو ایسے شخص کا روزہ اس کے لیے باعث اجر ہونے کی بجائے باعث وبال بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہمارے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمہ وقت رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی کا طلبگار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول منظور فرمائیں گے۔ اس کے بالمقابل حسن نیت رکھنے کے باوجود جس کا عمل عامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ نہیں ہوگا، اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے کڑی وعید سناتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا گیا، بس ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے کا نشانہ بنے یا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب کی قسم ہے لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ اعمال کی قبولیت ہی سے انسان دنیا اور آخرت کی بلندی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور اعمال میں پائی جانے والی کجی اور تشگی کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرائض اور نوافل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 قسم کے اشخاص کے فرض عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفل عبادت۔ وبد سلوک، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ کچھ لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، احتیاط کیجیے۔ نمبر 1، مشرک کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ظالم کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظلم چاہے ایک پر کیا جائے یا پوری عوام پر، ظالم کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نمبر 3، سود کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سود خور سود کھا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی نماز اور باقی عبادات بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نمبر 4، نجومی سے قسمت کا حال پوچھنے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، تنہائی میں گناہ کرنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن چاہے یہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اللہ پاک پھونک سے اس کی ساری نیکیاں اڑا دیں گے۔ نمبر 6، ریاکاری اور دکھاوا کرنے والوں کی جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو کہ خالص اللہ کی رضا اور خشنودی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز قبول ہی نہ ہوتی ہو تو کیا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی؟ غور کریں کہیں آپ انہی گناہوں میں ملوث تو نہیں۔ 3 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، چاہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ 3 چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتی رہیں، سجدوں میں آنسو بہاتی رہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نماز زمین سے بھی اوپر جا سکے؟ سوچ کر ہی کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 3 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ وہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 3 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کے دانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہے اور اس سے رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا سوال ہے۔ آج اگر آپ نے ان چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادت محفوظ ہو جائے گی، لیکن اگر آپ انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے یا آپ کی آنکھیں کھول دے اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی، تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا، اس نے حج کیا، عمرے کیے، صدقات و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اس کا چہرہ نور سے چمکتا، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہتی۔
لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، نور سے سکون عطا کر دو۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئی، اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا گیا۔ قبر گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی، لیکن اصل امتحان قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا، قبر شق ہوئی اور لوگ میدان حشر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی قبر سے اٹھی، اس کے دل میں فخر تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اسے یقین تھا کہ آج اللہ اسے سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا دے گا، مجھے اپنی رحمت کی بشارت دے گا، لیکن منظر الٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس سے منہ موڑ لیا، فرشتوں کو حکم دیا، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کانپ گئی، اس کی روح لرز گئی، وہ چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، قبر میں بھی تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، مجھے جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام نہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا، اسے بتا دو، دنیا میں اس نے بھی بے شمار عبادت ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت ایسی چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں، تو جو انہیں ایک کام کیا اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی، زمین پر گر گئی، اپنے بال نوچنے لگی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیخ رہی گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 3 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ سب سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائے گی اور اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا بدن عیاں ہو؟ کیا آپ اس وقت باریک کپڑے پہنیں گے جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔ جو کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان اسی کو بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت سے وہ زینت سمجھتی ہے، مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو الٹ کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہے، لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے کہکے لگاتا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ دوسری چیز خوشبو یا پرفیوم کی نمائش۔ غیر محرموں کے لیے محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا دنیاوی پرفیوم کی نمائش نما غیر محرموں کے سامنے کرنا۔ یہ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر حقیقت میں ہی وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے، اور اپنے وضو کیا اور جائے نماز بچھایا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی 4 دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں گھومنے والے مردوں کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا ہے، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو۔
اپنے گھر کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو، لیکن یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو جہنم کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ تیسری چیز، سونے چاندی کے زیورات کی نمائش۔ تیسری چیز جو عورت کی نماز کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے وہ ہے سونے اور چاندی کے زیورات کی نمائش۔ یہ زیورات اللہ کی نعمت ہے، مگر جب ان کی نمائش غیر محرموں کے سامنے ایک فخر، غرور یا دل لبانے کا ذریعہ بن جائے تو یہ زیورات عبادت کے نور کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ عورت چاہے کتنی دیر تک سجدوں میں سر جھکائے، اگر وہ ان زیورات کو اس نیت کے ساتھ پہنے کہ لوگ دیکھیں، اس کی تعریف کرے یا ان کی غیر محرموں کے دل کو اپنی طرف مائل کرے، تو یاد رکھیے اس کا دل اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ ایسی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب عورت زیورات کی نمائش کے ساتھ مصلے پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر فقط دنیا کی محبت چھپی ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ نماز کا اصل مقصد اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ہے۔ یہ بندے کی اس کیفیت کا نام ہے جو وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا ٹوٹنا ممکن ہے؟ جب دل میں زیورات کی نمائش اور اس کی تعریف کی خواہش موجود ہو۔ سجدہ تو عاجزی کی علامت ہے، لیکن زیورات کی جھلکیاں اگر غیر محرم کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو وہ سجدہ عاجزی نہیں رہتا، ایک ایسا دکھاوا بن جاتا ہے جو اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو چھوڑ دے اور اپنی حیا اور نسوانیت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔